الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں، ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ امن امان میں، اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے، آپس میں بھائی ہیں، تختوں پر روبرو بیٹھے، نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں۔ اس سے پہلی والی آیت میں یہ بیان ہوا کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو راہ حق سے بہکاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا کچھ داؤ نہیں چلے گا، ہاں جو تیری پیروی کریں گے وہ گمراہ ہوں گے، راندہ بارگاہ ہو جائیں گے تیری طرح اور جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن جو میرے بندے میرے حکم کی پیروی کریں گے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہے کے مطابق عمل کریں گے تو ان کی شانیں نرالی ہوں گی۔ کیا ان کی شانیں ہوں گی؟ بے شک ڈر والے متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے یہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ جنت کا مطلب ہے باغ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ باغ بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے جب باغ میں جھرنا ہوتا ہے۔ جو جنتیں ہیں، جو جنات ہیں، ان میں کیا ہے؟ نہر رواں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ان میں داخل ہوں گے سلامتی کے ساتھ امان میں۔ جب بھی جنتی جنت میں جائے گا اسے خوشخبری دی جائے گی، اسے سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے 4 چیزوں کی خوشخبری دی جائے گی۔ اے جنتی جنت میں داخل ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ تجھے یہاں پہ رہنا ہے۔ اے جنتی جنت میں داخل ہو جا، ہمیشہ تو جنت میں جوان رہے گا۔ اے جنتی تو جنت میں داخل ہو جا، تجھے کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی ٹینشن یہاں پہ لائق نہیں ہوگا۔ اے جنتی جنت میں داخل ہو جا، داخل ہو جائے گا کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ 4 خوشخبریاں ہیں جنتیوں کو دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے، آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، تختوں پر روبرو یعنی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جہنم کے تو 7 درجے ہیں، 7 طبقات ہیں، لیکن جنت یہ ایک ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے الگ الگ بالا خانے میں ہوگا، لیکن جب جنتی جنت میں جائیں گے جانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں کو اور ان کے بغض کو، حسد کو، جو ہے کینے کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت کی طرف جائیں گے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ دنیا میں ان کی رنجش تھی، ان سے حسد تھا، ان سے دشمنی تھی، ان سے کینہ تھا، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو پرانی یادیں دنیاوی جب ان کو یاد آ جائے گی تو وہ کینہ جو حسد جو ہے وہ جنم لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دے گا۔ ایسے ہو جائیں گے آپس میں محبت کرنے والے جیسا کہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جنتیوں سے جسم کے 4 حصے نکال دیے جائیں گے۔ ایک ہے نفس امارہ جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء،
بے شک یہ جو نفس ہے وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، یہ نکال دیا جائے گا، اور پتا یہ ناپاکی کی جگہ ہے وہ نکال دیا جائے گا، اوجڑی یہ ناپاکی کی جگہ ہے وہ نکال دی جائے گی، اور پیچھے کا مقام جو ہے وہ نکال دیا جائے گا۔ یہ جو ناپاکی کی جگہ ہیں یہ بھی پاک و صاف کر دی جائے گی، اور ظاہری ناپاکی بھی دور کر دی جائے گی، ناپاکی تو دور کی بات ہے، میل گندگی بھی دور کر دیا جائے گا۔ کسی بھی طرح کا میل گندگی اور وہ چیزیں جس کو دنیا میں آدمی کو دیکھ کے گھن آتی ہے وہ ساری چیزیں نکال دی جائے گی۔ جنت میں آدمی کھائے گا پیے گا تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ ایک ڈکار آئے گی، ایک ڈکار آئے گی، اور ڈکار کیسی خوشبودار ڈکار آئے گی، اس کے لینے کے بعد اور آدمی کو سکون چین اطمینان حاصل ہوگا۔ ایسی زندگی ہے جنت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ دل کے کینے بھی، بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی دور فرما دے گا، ظاہری بیماریاں بھی اور گندگیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا۔ ایک دوسرے کو پیٹ کر کے نہیں ہوں گے جنت میں سب لوگ، کیونکہ پیٹ کرنا یہ مروت کے خلاف ہے۔ کوئی جنتی کسی دوسرے جنتی کو پیٹ نہیں کرے گا، بلکہ سب آمنے سامنے ہوں گے۔ اور کیا عالم ہوگا جس کو جب جس سے ملنا ہوگا بس وہ ارادہ کرے گا، جس تخت پر وہ بیٹھا ہوگا وہ تخت اس کو اٹھا کے لے جائے گا اور اس سے ملاقات کرائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو جنت میں نعمتیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے، نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں گے، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف وہاں پہ نہیں ہوگی، کسی بھی طرح کوئی غم نہیں ہوگا۔ دنیا میں سب چیزیں لاحق ہے، دنیا میں جتنی تکلیفیں ہم جھیلتے ہیں آخرت میں جنت میں اتنا ہی زیادہ آرام انشاءاللہ ہم کو نصیب ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔